تھوڑا تھوڑا کرے لیکن کرے. ایسے ہی اگر صحبت میں سستی کسی نے اختیار کر لی تو یہ بے برکتی کا سبب بن جائے گا اس کے لیے. ایک جمعے میں اگر حاضر رہا اگلے جمعے میں دل نہیں لگے گا, شیطان 100 گیلے حوالے بہانے ڈال دے گا, یہ کام وہ کام, یہ ضرورت وہ ضرورت, یہ مجبوری وہ مجبوری. اور پھر بعض اوقات انسان اس وجہ سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کیا کہوں گا کہ میں کیوں نہیں آیا. تو یہ بھی ایک حجاب بن جاتا ہے نا کہ میں کیوں نہیں آیا. اس حیا کی وجہ سے کہ پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں آیا تو انسان رک جاتا ہے. اب وہ رکتے 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 اس میں اتنا زمانہ گزر گیا کہ پھر اس کا دل ہی نہیں لگتا. تو اپنے ساری چیزوں کو پس پش ڈالنا ہے جب بھی جس وقت بھی موقع ملے آئے. اور یہ دنیا داری تو ہے نہیں, دنیا کے معاملے تو ہے نہیں کہ بھائی پھر پوچھا جائے کہ کیوں نہیں آئے اور یہ کیا ہو گیا تھا اور تمہیں آنا چاہیے تھا اور یہ تم نے بہت برا کیا اور بس یہ ناراضگی اور خفگی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا دین کے راستے میں نہیں ہیں. اگر یہ باتیں آ جائیں پھر تو ہم سیکھ ہی نہیں سکتے, پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا انسان. ہمارے اشاعت الاسلام میں حضرت ہیں شیخ صاحب کا مشہور ہیں, شیخ علی الرحمن صاحب دامت برکات. تو ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا, مفتی جمیل صاحب. ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس میں وہ ان کا وصال ہو گیا. بہت پرانی بات ہے. تو میں جنازے میں چلا گیا تھا. جنازے میں نے شرکت کی لیکن بعد میں پھر ان سے انفرادی طور پر نہیں ملا. اس موقع پر تو ملنا ممکن نہ تھا اور پھر بعد میں جانے کی توفیق نہ ہوئی, سستی آڑے آ گئی. پوچھ لیتا تو حضرت موجود نہ ہوتے. خلاصہ یہ کہ میں نہ گیا تو اس نہ جانے کا اثر پھر مجھ پر کیا ہوا کہ میں اب شرم کے مارے ان سے رابطہ ہی نہ کر سکا. لگ بھگ یہ سمجھے کہ سال تک میں رابطہ نہیں کر سکا. ویسے میں ان سے رابطہ کرتا تھا مسائل کے لیے, اب بھی کرتا ہوں, نہیں کر سکا. میں نے کہا کیا کہیں گے. یہ میرا ذہن تھا کہ وہ کہیں گے دیکھو یہ پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا. یعنی میں خود یہ تصور کر رہا تھا کہ شاید وہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا. پھر جب اجتماع کی دعوت کے لیے میں گیا, اجتماع میں دعوت کے لیے ان کا جو اپنا مدرسہ عبداللہ ابن عباس, وہاں میں گیا. ملاقات ہوئی, تھوڑی دیر میں بیٹھا وہاں پر. تو پھر ضمن میں نے عرض کر دیا کہ جی بہت مدت کے بعد آپ سے میں رابطے میں جو ہے نا اب آیا ہوں. رابطے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. فرمایا کیوں؟ میں نے کہا وہ میں جنازے میں تو شرکت میں نے کر لی تھی لیکن بعد میں نہیں آیا. فرمایا سلوک والوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی, یہ باتیں ذہن میں آتی نہیں ہے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا. فرمایا یہ دنیا داری تو نہیں ہے کہ آپ نے اتنے جو ہے اس کو جو ہے نا اپنے لیے اتنا جو ہے مشکل بنا دیا. جنازہ تھا, اس میں شرکت ہوگی, بات ختم. تو عرض یہی ہے کہ بعض دوست اس وجہ سے بھی جو ہے نا سستی کر لیتے ہیں, پس و پیش کرتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے نہیں گیا, دو نہیں گیا, پتہ نہیں اب کیا کہیں گے. تو کیا کہیں گے؟ ظاہر جس کی جو ہے نا یہ ڈیوٹی لگی ہے وہ تو اسی انتظار میں سے کوئی آ جائے, نہیں یہ کہ اس کو ملامت کرتا رہے. اب دیکھیں طبیب کے ساتھ پاس انسان جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, تو وہ تو یہ نہیں کہتا تم کیوں نہیں آئے. ہاں اشارتاً کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو 2 جمعے یا 2-3 ہفتے تم درمیان میں نہیں آئے, تمہاری دوائی ختم ہو گئی تھی, دیکھو تم نے ناغہ کر لیا, یہ تمہارے لیے مناسب نہیں تھا. بس اتنا وہ کہتا ہے بس. باقی یہ نہیں کہتا کہ جاؤ میں تمہارا علاج نہیں کرتا ہوں. کہا ہے کبھی کسی نے؟ نہیں کہا. تو اگر ظاہری طبیب اور ڈاکٹر وہ ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے تو پھر اللہ والے تو ظاہر خاص طور سے اس کا خیال رکھتے ہیں. ان کے حوالے تو اس انسانیت کو کر دیا گیا ہے کہ اس کی پرورش ہو جائے, اس کی اصلاح ہو جائے. آخرت کا معاملہ ہے تو اس غیب پہ باتیں نہیں چلتی کہ کوئی آیا یا نہیں آیا اور کتنی مدت کا بعد آیا اور کیوں نہیں آیا. ہاں جو بے تکلف ہو, جس کے ساتھ بے تکلفی ہو, اس سے پوچھ سکتا ہے آدمی کہ کیوں نہیں آئے, لیاقت کدھر گم ہو گئے تھے. تو ظاہر ہے اس کو وضاحت کرنی چاہیے کہ میں کہاں تھا. حضرت فرمایا کرتے تھے بعض دوست جو ہے نا دعا کے لیے کہتے ہیں جی دعا کرے شادی ہو جائے. تو جب شادی ہو گئی تو پھر غائب. فرمایا پھر وہ رنگ مرید بن جاتا ہے. تو یہ نیا رنگ مرید بنا ہے, یہ نیا ہمیں ملا ہے ماشاء اللہ. تو بہرحال چلیں ایک نئی زندگی اس کی شروع ہوگی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ان کے لیے برکت کو ڈالے اور اس نکاح کے جو فوائد اور ثمرات اور برکات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ سستی جو ہے نا یہ نہیں کرنی, پس و پیش بھی نہیں کرنا, بس آنا ہے جیسے تیسے بھی ہو, آپ نے جو ہے نا صحبت میں پہنچنا ہے.
یہ اصلاح کا سب سے جو ہے نا اولین ذریعہ یہی ہے. اس ذریعے کو آپ نے چھوڑ کے تو پھر آگے کیسے اصلاح ہوگی؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی چھوڑ دیں اور کہیں جی بس میں ٹھیک نہیں ہوتا ہوں نہیں جاتا ہوں، تو ڈاکٹر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی صحت جو تھوڑی بہت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. لہٰذا تسلسل کے ساتھ آپ ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیں. بس اس کو ربط شیخ کہتے ہیں. صحبت کیا ہے؟ ربط شیخ ہے. لیکن بعض دوست ایسے کہ وہ ربط شیخ کو بھی نہیں سمجھتے. 20-30 سال ہو گئے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ربط شیخ کیا ہوتا ہے، اور ربط شیخ کا مطلب کیا ہے، طریقہ کیا ہے. بس اپنے خیال میں ایک ربط شیخ رکھتے ہیں، اس سے بھی اصلاح نہیں ہوتی. اپنے خیال میں، جب اپنے خیال میں اور اپنے تصور کے لحاظ سے آپ ربط رکھیں گے پھر اصلاح نہیں ہوگی. جو اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں سلوک کے، اس کے مطابق ربط رکھنا ہے. کہیں جا رہا ہے تو شیخ کو اطلاع دے دی کہ میں نہیں آؤں گا، غائب رہوں گا، غیر حاضر رہوں گا، چھٹی دے دیں. یہ نہیں کہ گیا تو گیا، پھر پرویز صاحب کو ڈھونڈتے رہے. کدھر ہے؟ ماشاءاللہ بائیں ہاتھ اٹھایا ایسے. یہ بھی اصلاح ہے نا. شاہ صاحب کیا کریں؟ یہ بھی تو اصلاح ہے نا. بائیں ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، یا اپنا وہ جو حجرہ وغیرہ تھا خاص، تو وہ باہر راستے کی طرف اس کا جو ہے نا وہ دروازہ ہوتا تھا، تو حضرت کبھی کبھی باہر بیٹھ جایا کرتے تھے بالکل دروازے میں. تو وہاں سے جب لوگ گزرتے تو حضرت کسی کو ایسے کرتے، کوئی سلام کرتا تو حضرت ایسے کرتے، السلام علیکم. یعنی دور سے اگر آپ کی پہنچ نہ ہو سکے اس آدمی تک، اور پہنچنے میں کلفت بھی ہو خود کو بھی اور دوسرے کو بھی، تو دور سے آپ سلام کہہ سکتے ہیں. زبان سے کہہ دو، ہاتھ اٹھا دے تو وہ سمجھ جائے گا کہ سلام ہو گیا ہے. اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے. تو بعضوں کو یوں کرتے ہاتھ، اور کوئی اور آتا، کوئی مختلف لوگ آتے تو بعضوں کو یوں کرتے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ کسی کے لیے دائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کسی کے لیے بائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں بس چھوڑو اس بات کو کہ نہیں حضرت ہمیں بتائیں کیا وجہ ہے کہ کبھی جو ہے نا دائیں ہاتھ اٹھتا ہے، کبھی بائیں ہاتھ اٹھتا ہے. فرمایا جب میں دیکھتا ہوں کوئی گزرتا ہے مجھے سلام کرتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی سنی گزرا ہے تو میں دائیں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، اور جب کوئی رافضی وغیرہ گزرتا ہے بدعقیدت میں دیکھ لیتا ہوں کہ بدعقیدت تو میں بائیں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں. پتہ نہیں ہے ہمیں کیا سمجھ لیا. بہرحال یہ بھی اصلاح ہے. لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک بات کو جو ہے نا بیان کیا. ایک میں حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ اصلاح لوگ سمجھتے کیا اصلاح کیا چیز ہے. ہم نے چونکہ سطحی طور پر سرسری چند چیزیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، سنی ہیں، اس کو اصلاح کہتے ہیں. اس وجہ سے جب ایسی خلاف معقول کوئی بات ہوتی ہے نا تو فوراً میرے دل میں جو ہے نا عجیب سی وہ کیفیت بن جاتی ہے. اب کیا انہوں نے ہاتھ اٹھایا لیکن نہیں. ان چیزوں پر غور کرنا یہ اصلاح ہے. حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں ساری باتیں، ساری کتابیں انہی باتوں سے بری ہوئی ہیں کہ سلوک اور اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو آپ سے معمولی سی جو ہے نا تکلیف اور ضرر بھی نہ پہنچے، اس کو اصلاح کہتے ہیں. ظاہر مخلوق کا درد آپ کے دل میں ہوگا کہ میرے اوپر ان کے حقوق ہیں نا، لیکن اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ حقوق کی تعمیل کا نام ہے نا. اس میں اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے ہیں، بہائم کے ہیں. تو بندوں کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ معاملات ہیں، اب یہ بندوں کے حقوق ہیں. کسی کو آپ سلام کر رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ حق کی ادائیگی کے ساتھ کر رہے ہیں، جیسا مصنون طریقہ ہے اس طریقے سے آپ سلام کر رہے ہیں، جو اس کا حق بنتا ہے اس طریقے سے سلام کر رہے ہیں نہیں. لیکن سلام بھی جو ہے یہ بھی تو ایک عمل ہے نا. اب مثلاً بعض لوگ ایسے سلام کرتے ہیں، دیکھیں ضمن بات آ جاتی ہے، سلام ایسے کریں کہ ہاتھ ادھر ہوگا چہرہ ادھر ہوگا. بھائی ادھر اس کی طرف متوجہ ہو، سلام اس کے ساتھ کر رہے اس کو طرف متوجہ. یہ آپ لوگوں میں بھی غلط پڑا ہوا ہوگا، یہ مجھے پتہ ہے. اور اگر آپ نے نہیں پڑھا کسی سے ایسے سلام آپ کر لیں اور وہ جو ہے نا کہیں اور دیکھ رہا ہو تو آپ پھر اپنے دل میں سوچیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. دل شکنی ہے یہ مومن کی، مسلمان کی، کہ اس کے ساتھ جو ہے آپ مسافہ بھی طریقے کے ساتھ نہ کر سکتے ہیں، اس کی طرف متوجہ رہیں. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مسافہ فرماتے تو بالکل اس طرف متوجہ رہا کرتے تھے. اور جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتے جو یعنی جو ملنے والا ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک نہیں کھینچتے تھے. اب تو ہم ہاتھ بھی نہیں دیتے، بس یہیں مارتے رہنے ہاتھ.
تو یہ اسی کو اصلاح کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اصلاح کوئی اور چیز ہے نا، پھر وہ شاید کہیں اور جگہ ہوگی آپ کو وہ چیزیں مل جائیں. پھر یہ کوت قرآن ہوگی معمولی باتیں تاکہ اس پر ہماری نظر ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی اور آسان سی اصلاح ہو کہیں اور، تو پھر وہ ریاست سے پوچھ لیں کوئی اور ایسی جگہ ہے تو جائے بات، آپ کی رہنمائی کر لیں، اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی، سب کی ہو جائے گی. تو یہ اصلاح کی باتیں ہیں. کم از کم آئندہ آپ کا مسافت اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے، کسی سے ملیں. 100 آدمی ہیں تو ایک سے ساتھ متفق ہو جائیں گے آپ. باقی کو ایسے ہی جو ہے نا بس ڈنڈا ہے جو ہے نا لکھاتے ریاست کا پتھر ہے، بس ہاتھ لگا دیے جاؤ جی. تو بہرحال وہ پرویز صاحب سے بات جو ہے نا دور نکل گئی نا. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ربط شیخ اصل ہے. تو ربط شیخ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں جیسے جس معاملے کے لیے جانا ہو اور اسے پتہ ہو کہ حلقے میں ناغہ ہوگا، تو پہلے سے شیخ کو اطلاع دے دیں کہ میں جو ہے نا حاضر نہیں ہو سکوں گا. ظاہر ہے ہر ایک کے ساتھ ایک جداگانہ تعلق ہوتا ہے. یہ تو اگلا سمجھتا ہے کہ شاید میں جو ہے اس کی نظر میں نہیں ہوں یا میرے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. نہیں، ہر ایک کے ساتھ جداگانہ تعلق اور بھرپور تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے نا ہر آدمی سمجھتا نہیں ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ شیخ چند آدمیوں کے ساتھ تعلق رکھے باقی کو چھوڑ دے، پھر وہ شیخ کیا ہوا؟ پھر کیسا وہ مسئلہ ہے جس کو اپنے متعلقین کا علم ہی نہ ہو؟ تو بعض اوقات اس کا علم ہوتا ہے خود خاموش رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا کہنا بھی پڑتا ہے بامر مجبوری بے تکلفی جس کے ساتھ ہو تو اس کے انسان کہہ بھی دے. تو مثلاً پرویز صاحب ہیں، تو آج تک یہ چیز ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی کہ میں کدھر گیا ہوں، کیوں گیا ہوں، کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، پوچھ کے جاؤں. بغیر پوچھے گیا، بغیر پوچھے آیا. بس ایک معاملہ چل رہا ہے 30 سال سے، 30 سال سے ایک معاملہ چل رہا ہے. کیا خاک سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا. اور میں پھر اس پر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب شیخ متنبع کرتے ہیں کہ یہ معاملے سے وہ اس وقت ہم بیدار ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے غلطی ہوگی ایسی، اتنے ہم بحث ہو گئے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہے. غلطی کا احساس ہونا یہ بھی بڑی چیز ہے نا. لیکن دوسرے کے متنبع کرنے پر جو اگر مان گیا احساس ہو تو یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن ہونا خود چاہیے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، کیوں ہے یہ. 100 دفعہ تو ہم ہزاروں دفعہ سن چکے ربط شیخ، ربط شیخ، ربط شیخ. آپ کیا کہتے ہیں ربط شیخ کیا چیز ہے؟ اس کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے. ہر چیز کے قواعد اور ضوابط ہیں. اب قاعدہ ضابطہ ہی نہیں ہے جی. پرویز صاحب نکل گئے جی، چندر جی بس جی گھر میں بہت بڑی مجبوری ہے اور فلاں فران میں نہیں آگا، ٹھیک ہے جی. ہاں جی 5 دن کے بعد پتہ چلا کہ جو ہے پشاور پہنچ گیا. ماشاء اللہ، وہ بھی کسی اور کے ذریعے سے پتہ لگا. ہاں پشاور گیا، گھومتا رہا 3 مہینے غائب. پھر پتہ چلا جی واپس بھی آ گیا. پھر پتہ چلا جی بیمار بھی پڑ گیا ماشاء اللہ. اور پھر پتہ چلا صحت مند بھی ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے مریض کا. تو اس کی کیا اصلاح ہوگی؟ دیکھیں صرف اورادی نہ بنے، اوراد پر جو ہے نا توجہ دیں، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی ہم نے جو ہے نا دی ہوئی ہے کہ بس اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تو کل آپ کسی اور کی کیا اصلاح کریں گے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی پیدا کر دیتا. فرمایا تم میں سے کوئی اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب کر دے گا، چن لے گا، اس سے کام لے گا اللہ. تو اگر یہ باتیں آپ کے ذہن میں نہیں ہوئی کل آپ اصلاح کسی کی کیسے کریں گے؟ پھر کہیں گے وہ پیر صاحب نے ہمیں سکھایا ہی نہیں تھا. تو پھر سارا نزلہ پیر صاحب پر گرتا ہے. جیسے شاگرد سے غلطی ہوتی ہے نا، وہ آتے نا جی استاذ نہیں پڑھا لیا سب، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو صحیح سے ہی پڑھایا ہے، صحیح اس کی تربیت کی ہے، لیکن وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے نزلہ جو ہے نا استاد کا پہن دیتا ہے. تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو جو ہے نا مد نظر رکھیں تاکہ ہماری اصلاح ہوگی. تو سمجھ گیا نہیں جی؟ تو ربط شیخ بھی رکھنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے. یہ ربط شیخ مجاہدہ ہے نا، کہ ہر بات میں آپ جو ہے نا شیخ کو شریک کریں اپنے ساتھ، ان سے جو ہے نا وہ رہنمائی لیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت کو ڈال دیتا ہے. لیکن دنیاوی امور لازم نہیں ہے، لیکن اگر اس میں بھی وہ ربط رکھے گا، شیخ سے مشورہ لے گا، اللہ تعالیٰ بڑی آسانیاں اس کے لیے پیدا فرما لے گا. لیکن چلو اگر اس میں نہیں بھی تو روحانیت کا معاملہ ہے، جب اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے تو پھر ساری بات بتاؤ، اور پھر جب بات بتا دی پھر اس کا عمل بھی کوشش بھی کرے. صرف زبانی نہیں کہ بالکل جی انشاءاللہ جی، نہیں عملاً نظر آئے.
کہ ہاں واقعی جو کہا گیا تھا اس پر عمل شروع ہو گیا ہے، اس کا کچھ اثر جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے مجاہدہ ہے۔ دیکھیں ہم گھروں سے آئے ہیں، باقاعدہ وقت نکالا، اپنے خرچہ بھی کر لیا، پیسے بھی لگائے، اور کچھ حاصل بھی ہو جائے نا۔ اللہ تعالیٰ تو اگر ایسے بھی کر سکتا تھا کہ بغیر مجاہدے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دیتا، کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا؟ ضرور ممکن ہے اللہ کے لیے، تو اس کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ و قانون نہیں ہے۔ اللہ دیتا ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا رگڑے دلوا کر دیتا ہے۔ رگڑے جب انسان کھاتا ہے نا، پھر اس کے بعد جو چیز ملتی ہے پھر اس کی قدردانی بھی ہوتی ہے، پھر انسان سمجھ جائے کہ ہاں واقعی مجھے کچھ حاصل ہو گیا ہے، اور پھر اس کا خیال بھی رکھتا ہے نا۔ غالباً یہ واقعہ پہلے یہاں بھی بیان ہوا، کل میں نے وہاں بھی اتوار کو بیان کیا تھا مجاہدے کے متعلق، کہ وہ ایک آدمی تھا نا، غریب آدمی تھا، مفلس سا غریب تھا اور تنگ دست تھا، اور احباب کو دیکھتا، دوستوں کو، یاروں کو، پڑوسیوں کو دیکھتا، کھاتے پیتے عیش و عشرت کی زندگی، تو یہ بیچارہ جو ہے نا جلتا کڑتا سڑتا رہتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اپنی جو ہے نا ہر دعا میں، بلکہ ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ سے یہی مناجات کرتے رہتا کہ یا اللہ مجھے تو دولت عطا فرما دے، یا اللہ کچھ اسدہاری مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ دعائیں وہ کیا کرتا تھا، اور ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا تم مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں۔ لیکن پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مانگنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، وضع قطع نہیں ہے، نہ کچھ شرائط ہیں۔ باقی عبادات کے لیے شرائط ہیں، دعا کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ کسی وقت بھی، کسی حیات پر بھی، کسی بھی طریقے سے آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ نہ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، نہ قبلہ رو ہونا ضروری ہے، نہ باوضو ہونا ضروری ہے، نہ کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ جسم کا پاک ہونا بھی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ دعا ہے نا، عام الفاظ ہیں، قرآن پاک کے الفاظ تو ہیں نہیں، صرف قرآن پاک آپ نہیں پڑھ سکتے حالت جنابت میں، اور عورتیں جو ہے نا حائضہ ہو یا نفاس کی حالت میں تو تلاوت ان کے لیے زبانی بھی منع ہے۔ تو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، اور فرمایا جس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ہم مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا، بس حضور السلام پڑھے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب جل، اللہ السلام بھی کوئی پورا نہیں پڑھتا، نہ اس کے سننے کے لیے تیار ہے، بس اللہ السلام جل جی۔ تو تھوڑا سا وقت نکالے، دعا بھی کیا کریں۔ چلے اگر اور وقت نہیں ہے تو تہجد کا اہتمام کریں، اس وقت جو ہے نا سکون اور جو ہے نا تنہائی ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف انسان متوجہ کرتا ہے۔ تذلل ہے، عاجزی ہے، جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، الحاح اور زاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے مال دے دے، دولت دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، مانگتا تو تھا، مایوس نہیں ہوا۔ تو انسان مانگتے مانگتے مایوس بھی نہ ہو نا، کہ مایوس ہو جائے کہ پتہ نہیں جی دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ 5 صورتوں میں ایک صورت میں ضرور اس کی دعا قبول ہوگی، شاید پہلے وہ بیان ہو چکے، اس طرف نہیں جاتا ہوں۔ تو یہ دعائیں مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے تو دولت عطا فرما دے۔ مانگتے 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 ایک دن جو ہے نا ٹھیکیدار صاحب سو گئے جی۔ جب سو گئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، یا کسی جو ہے نا غیبی انسان کی رجال غیب میں سے کسی کی زیارت اس کو ہوگی، اور کیا کہا کہ آپ جو ہے نا بڑا مانگ رہے تھے، بڑی تم نے الحاح و زاری کی ہے، اور مال اور دولت تمہیں چاہیے، ایسے کرو کہ وہ ہندوستان میں فلانی جگہ ایک آدمی رہتا ہے، فلاں قریہ فلاں بستی ہے، وہاں پر ایک آدمی رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، بڑا سخی آدمی ہے، اس کو میں نے مال دیا ہے، دل بھی اس کو دیا ہے، کہ وہ مال کو لگاتا بھی ہے نا، ممکن ہے مال بہت ہو لگانے والے ہی نہ ہو، کانپ رہا ہو اس کا جو ہے نا دل کانپ رہا ہو، ہاتھ کانپ رہے ہو، کہ بس گویا جو ہے نا چمڑی دھڑی جا رہی ہے اس سے، تو ایسے مال کا فائدہ بھی نہیں ہے نا۔ مال کے ساتھ ساتھ اللہ سے دل بھی مانگے نا، یا اللہ توفیق بھی دے دے، دل بھی دے دے، تاکہ میں جو ہے نا سخاوت کرتا رہوں۔ تو بہرحال وہ دعائیں مانگا کرتا تھا۔ خواب اس نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، یا رجال غیب کی زیارت ہوئی کہ فلاں جگہ پر ہندوستان میں فلاں قریہ فلاں بستی میں ایک بڑا ہی جو ہے نا سخی آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ،
وہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ یہ بڑا خوش ہوا، خواب اس نے دیکھ لیا، صبح جب جاگا تو اس نے سوچا بھائی اب کچھ انتظام کرنا چاہیے، لگتا ہے کہ جو ہے نا دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور اب فراوانی شروع ہو جائے گی، صرف تھوڑا سا مجھے سفر کرنا ہے۔ تو تھا تو غریب آدمی ہے، جیسے ہم لوگ کوئی باہر ملک کے لیے جاتے ہیں تو ایک سے جو ہے نا 10,000 مانگے، دوسرے سے 10 مانگے، کسی سے 20، کسی سے 30، 2-3 لاکھ روپے اکٹھے کر دیے جی، ویزا ہو گیا، پھر جو ہے نا وہاں سے بھیجوں گا، پھر آہستہ آہستہ بھیجتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، ایک معاملہ ایک ترتیب ہے۔ تو یہ اٹھا، اس نے کہا میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، ہندوستان کا سفر ہے، راستے کی ضرورتیں بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، اور پھر پیدل سفر ہے، سواری کا انتظام بھی کرنا ہوگا، اور جو ضروریات ہیں اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک کے پاس گیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، غریب آدمی تو پھر جو ہے نا کوئی قرض بھی نہیں دیتا نا، کیوں ملنے کی امید نہیں ہوتی تو ہارے کہتے یار دفع کرو، نہیں ہے تو دھتکارے نا انسان کچھ نہ کچھ دے دے، بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے ایسی رقم دے دے کہ پھر اس کی واپسی کی جو ہے نا وہ اس سے یعنی طمع بھی نہ ہو، اور اس سے کہہ بھی دے کہ یہ تمہاری مدد میں نے کر لی، باقی میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کا کام بھی ہو جائے گا اور آئندہ پھر جائے گا بھی نہیں، ورنہ پھر روزانہ جو آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ کچھ نہ کچھ دے دے کہ بھائی یہ میرے پاس ہے، یہ میری طرف سے تمہارا ہدیہ ہو گیا، اور پھر جو ہے نا مزید میرے پاس نہیں ہے، تو اس سے وہ رک بھی جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ ورنہ آپ نے جذبات میں آ کر دے دیا نا، پھر پھرتے رہیں گے، ورک پلا سا گرز بخو، پھر آپ اس کے پیچھے چکر لگائیں گے، اتنے آپ کے پیسے نہیں ہوں گے جتنے آپ چکر لگا لگا کر جو ہے نا پیسہ خرچ کر کے جو ہے نا اس پیسے کو نکالنے کی کوشش کریں گے، پھر آخر میں معافی کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ایک سے مانگے، دوسرے سے مانگے کہ دیکھو میں وہاں جا رہا ہوں اور بڑا کوئی عظیم آدمی ہے، سخی آدمی ہے، مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے، القاء فرمایا ہے، اور وہ مجھے مالا مال کر دے گا نا، بس پہنچ ہی تمہارے پیسے واپس کر دوں گا، تمہیں بھی واپس، تمہیں بھی واپس، لیکن ابھی مجھے کچھ دے دو۔ تو چاروں ناچار لوگوں نے دے دیے کہ چلو اب یہ جا ہی رہا ہے، دوسرے ملک جا رہا ہے، دوسرے شہر جا رہا ہے، چلو مدد کر لیتے ہیں، دے دے گا۔ اب اس کو پیسے وغیرہ دے دیے، یہ چل پڑا۔ اب چلتا رہا، سختی کا زمانہ تھا، نہ معلوم یہ 6 مہینے میں پہنچا، سال میں پہنچا، کرتے کراتے بڑی جو ہے نا سختی اور صعوبت برداشت کرتے ہوئے، بھوک اور پیاس جو ہے نا برداشت کرتے کرتے جو ہے نا ہندوستان پہنچ گیا۔ جب یہ وہاں پہنچ گیا تو عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، کسی سے پوچھا کہ میں اس طرح آیا ہوں اور اجنبی آدمی ہوں، کسی سے ملنا ہے یہاں پر، اور انہوں نے کہا اب جو ہے نا عصر کا وقت ہے، نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے، جس سے ملنا ہے اس کا جو ہے نا پتہ معلوم کر لیں گے کہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ عصر کی نماز اس نے پڑھ لی، اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ بھائی جو ہے نا کسی نے جانا نہیں ہے، جنازہ آیا ہوا ہے، ایک شخص فوت ہو چکا ہے اس بستی میں، اور اس کا جنازہ بھی پڑھ لیں۔ اس نے کہا چلو جنازے میں بھی شرکت کر لیتا ہوں، ویسے بھی جو ہے نا آیا ہوں، نماز بھی پڑھ لی ہے، اور مفت کا جنازہ ہے، مفت کا ثواب ہے، تو یہ جنازوں میں شرکت تو آپ بھی کرتے ہیں نا، ماشاءاللہ شاہ صاحب تو سب سے بڑھ چڑھ کر آگے نکلتے ہیں، لیکن کبھی نیت پر بھی غور کیا کہ کس نیت سے جا رہا ہوں، اس پر بھی غور کیا کہ نہیں بس جو ہے نا دب صداب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جنازوں میں بھی تو ماشاءاللہ آپ لوگ شرکت کرتے ہیں، اور ابھی تو سیزن شروع ہو رہا ہے، ابھی تو لا محالہ کریں گے، حنیف سونا نہیں ہے، 1 ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ سونا نہیں ہے، بالکل سونا حرام ہے مرد کے لیے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ جنازے میں اس نے شرکت بھی کر لی، آپ بھی کرتے ہیں نا، سب کرتے ہیں ماشاءاللہ جی، جنازے جی، نماز تو نہیں پڑھنی، جنازے سے دوڑ دے جلتے ہیں، عجیب انسان کی فطرت ہے نا، نماز نہیں پڑھے گا اور جنازے کے لیے سب سے آگے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ عمل کی توفیق مل رہی ہے، اس پر اعتراض اور نکیر نہیں ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے، اتنا اہتمام کیوں کر رہا ہے، نماز کا اہتمام کیوں نہیں کر رہا، حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے، اس نے پڑھی نہ پڑھی، الحمدللہ مسلمان ہے، 2 آدمی تو پڑھ ہی لیں گے نا، اتنا کوئی گرا پڑا تو نہیں ہے، لیکن نہیں جی جنازے کے لیے سب سے آگے آگے، او جی جنازے تک پہنچنا جی، اور نماز اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، یہ تو آگے رشتہ دار ہے، برادری ہے، سنگی ہے، دوست ہے جی، پڑوسی ہے، آگے ہاں ادھر حق نظر آ رہا ہے، اس میں سب میں جا ہے نا، نام ہے، نمود ہے، شہرت ہے کہ ہاں جی فلانا جی شاہ صاحب آ رہے جی، بڑی مشکل نال میں پہنچے جی، بڑی تکلیف ظفر کو میں کسی طرح پہنچا دوں،
ماشاءاللہ ظفر بھی ہے، ٹھیک ہے جی ابا جی صبح دہیا میں جاگتا نا، ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، چلو جنازے سے جلدے رہنے، ٹھیک ہے شاہ صاحب۔ ان چیزوں کی اصلاح کرنی ہے، یہ چیزیں کیوں یہاں پر اصل چیز کیا سکھائی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا، سلوک، احسان، یہاں پر کیا جو ہے نا سلوک اور تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ تصحیح نیت۔ کوئی آپ سے پوچھے نا کیا کرتے ہیں وہاں جا کر، تو آپ اسے یہ کہیں کہ نیت کی تصحیح کے لیے جاتے ہیں کہ نیت میری صحیح ہو جائے۔ کہنے کو تو بڑا آسان ہے لیکن صحیح ہونے میں جو ہے نا بہت وقت لگتا ہے، قدم قدم پر جو ہے نا نیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، ہمارے ایک دوست ہے، اس کی بچی کا ختم قرآن ہوا، گاؤں کی بات ہے، گاؤں کی بات ہے، چھوٹی بچی تھی، تو انہوں نے پروگرام کیا، گھر ہم چلے گئے، اور بھی دوست وغیرہ میرے ساتھ تھے، اور میرے ساتھ جو دوست ہیں ان کو واقعی یاد بھی نہیں ہے، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، تو اور بھی میرے ساتھ دوست تھے اور ان کے گھر والے بھی تھے، یعنی سب ہم پیر بھائی وغیرہ جمع تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بچی نے ختم کیا ہے، اس کو میں 500 روپے دے دوں، یہ دل میں میرا خیال آیا۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ اتنے میں ایک اور نے 500 روپے نکال کر دے دیے، ایک اور نے نکال دیے۔ اب میں شیشہ چپن میں تھا کہ دوں یا نہ دوں، دوں یا نہ دوں۔ پہلے میری نیت بالکل ٹھیک تھی، اس وقت نیت جو ہے نا شیطان نے کیا بات ڈالی کہ اگر اب نہیں دو گے تو بڑا جو ہے نا برا لگے گا، دیکھو اس نے بھی دے دیے، تب تو تمہیں لازماً دینے، آج تک میں نہیں دے سکا ہوں۔ کبھی جب میں جاتا ہوں نا ان کے گھر کی طرف تو ارادہ کر لیتا ہوں کہ دے دوں، لیکن نیت صحیح نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو یہ تصحیح نیت گپ شپ نہیں ہے، ایسا آپ یہ سمجھیں کہ بڑا آسان ہے، ایک عمل میں کر لیں گے، اگلے عمل میں پھر رہ جائیں گے۔ تصحیح نیت بہت مشکل ہے کہ ہر عمل میں جو ہے نا نیت کی تصحیح ہو جائے، یہی تو کمال ہے نا، ورنہ پھر اتنے بزرگ اپنے آپ کو تھکاتے کیوں، کھپاتے کیوں؟ عمل تو ہم سب کر رہے ہیں، یعنی نماز الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، صدقے اور خیرات دیتے ہیں، دعوتیں ایک دوسرے کی کرتے ہیں، غمی خوشی میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ذرا اس دل سے پوچھے کس نیت سے کرتے ہیں؟ یہ اصل چیز ہے۔ یہ دل آپ کو ایسا فتویٰ دے گا نا، کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، اگر مفتیان حضرات بیٹھے ہوں گے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دل سے پوچھیں، ہاں دل آپ کو صحیح بتائے گا کہ ہاں واقعی تم اس عمل کو کس وجہ سے کر رہے ہو، کس جذبے سے کر رہے ہو۔ جنازے میں تو شرکت ہو رہی ہے، کس جذبے سے ہو رہی ہے، اور پھر جا کر اطلاع ہی نہ دو، ایسے آؤ پھر پتہ لگے۔ جنازے میں شاہ صاحب چلے جاؤ اور اطلاع نہ دیں اگلے کو، یہ کب ہو سکتا ہے؟ تو ایسی بات میں نے کر دی نا، قیامت جو ہے نا ٹوٹ پڑے گی کہ شاہ صاحب جنازے میں شرکت بھی کریں اور بغیر اطلاع کے آ جائیں واپس، یہ ناممکن ہے۔ الحمدللہ میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ ابھی یہ قریب کے زمانے میں 3-4 اموات ہوئی ہیں، ان دوستوں کو آج تک پتہ نہیں کہ آیا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی میں سے سوچتا ہوں کہ کہیں میری اس اطلاع نہ دینے سے بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن یہاں بھی تصحیح نیت نہیں ہو رہی تو میں خاموش ہوں۔ دل میں آتا ہے نا کہ چلو اطلاع دے دو یار، بدگمان نہ ہو، شیطان پٹیوں پڑھاتا ہے کہ بدگمان نہ ہو جائے، اندر کیا ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے، تو دونوں باتیں کٹھی اور اس کو جو ہے نا حل کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج تک اس دوست کو پتہ نہیں ہے، شاید اب کسی نے بتایا ہو، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے خود اس کو نہیں کہا کہ میں آیا تھا جی اور اس سے مل لیں جی، بس یہ فیصل کو پتہ ہے، میں اکثر اس کے ساتھ جاتا رہتا ہوں، اس کی پراڈو میں جاتے ہیں ہم، سوزوکی۔ وہ ایک دفعہ میں جنازے کے لیے گئی اپنے پرنسپل صاحب کے ہاں، کوئی ماتم ہوا تھا، پتہ نہیں کہ بھائی تھے یا بھانجی یا کوئی اور تھا، بہرحال تو یہ تو خیر جنازے میں جو ہے نا مشغول تھے اپنے، تو میں ان کی گاڑی میں گیا سوزوکی، تو ماشاء اللہ آپ نے دیکھی ہے نا، تو میں اس میں گیا تو وہاں جو ہے نا وہاں پر روڈ سائڈ پہ میں کھڑا ہو گیا، تو اور جو ہمارے پیر بھائی تھے نا وہ ایسے کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے روڈ کی طرف نا کہ یہ ابھی آ رہا ہے، ایسے دیکھ رہے تھے، آپس میں گپے لگا رہے تھے، پتہ نہیں کتھوں سی پہنچو سی نہ پہنچو سی، آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب گاڑی سے اترے، میں جا کر کے نا اس سے ملا، تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کیڑی گاڑی بھی شاید وہاں، یار یہی گاڑی کر دیجیے۔ شاہ صاحب تو اس میں بھی جو ہے نا پھر آر محسوس کرتے ہیں نا کہ میں تو سوزوکی، میں اور سوزوکی میں جاؤں، رکشے میں جاؤں، تو بڑا مشکل ہے جی۔ رکشے میں جاتے ہوئے پھر ناز و انداز اور نخروں کے ساتھ جائیں گے نا، اپنی خفت کو مٹانے کے لیے نہ معلوم ہم کیا کیا جو ہے نا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ خفت کو مٹانے کی بھی طریقے ہیں نا، کبھی ہنسی مذاق میں آپ بات کو اڑا لیں گے، کبھی کوئی ایسا انداز اپنائیں گے کہ اگلا سمجھ رہا ہے جی بالکل اس کے دل میں کچھ نہیں، اللہ کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے نا
کہ جو ہے نا اللہ کی بنا. تو شیخ کو میں کہتا ہوں جو ہے نا ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے وہ کدھر ہے ہمارا وہ اشتیاق کدھر ہے حکیم؟ اس کو جو ہے نا بہت زیادہ گرمی لگتی ہے, باہر ہی بیٹھا رہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں نا, شیخ کو جو ہے نباز ہونا چاہیے نا, اس فن کا ماہر ہونا چاہیے, تب اصلاح ہوگی. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنازوں میں تو ہم بھی شرکت کرتے ہیں, کس نیت سے کرتے ہیں ذرا یہ تو سوچیں نا. قریب مسجد میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, قریب مدرسے میں, مرکز میں, خانقاہ میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, لیکن اگر جنازے کا سن لیا نا تو وہ کغانوں پر ہم بھی دوڑ دے رہے ہم. ادھر جو ہے نا کوستان تک بھی جائیں گے لوگ, اور نہ معلوم پنڈی اور جو ہے نا پشاور تک بھی دوڑتے رہیں گے. کس وجہ سے؟ نام ہے نام, اس نام کو مٹانا ہوگا. یہ باہر کیا لگا ہوا ہے؟ سلوک کی راہ میں سب سے اول اور سخت قدم کیا ہے؟ انا کی فنا. اس انانیت کو ختم کرنا ہوگا, پھر فنائیت کی دولت ملے گی نا. تو یہاں ہم تصحیح نیت جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا پہلا ٹارگیٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیفیت احسان کا حصول, کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل میں میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. عقیدہ تو ہے لیکن یہ حال جو ہے نا ابھی نہیں بنا, صرف قال ہی ہے. اور قال تب جو ہے نا حال میں بدلے گا. قال را بگزار مرد حال شو, پیش مرد کامل پامال شو, غل و غش بگزار جون در پاک شو, پیش ادا کے خاک گردی خاک شو. پھر پتہ لگے گا نا, یہ کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اصلاح آسان بھی ہے اور مشکل بھی بہت ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ جی کہ اس آدمی نے کہا کہ میں جنازہ بھی پڑھ لوں گا. تو شاہ صاحب صحیح نیت کے ساتھ جنازوں میں شرکت کریں, تاکہ آپ کی یہ دوڑ دھوپ جو ہے نا, اور یہ خرچ اخراجات, یہ جگہ پکڑ لیں جگہ, ورنہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. وہ ہندوستان رام رام کے بھی ہندوستان خدا ناراض, وہ بھی سارا دن رام رام کرتا ہے, لگا رہتا ہے, اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ہم اتنی دوڑ دھوپ بھی کریں, جو ہے نا نیند کو بھی قربان کریں, خرچے بھی کریں, گاڑیاں بھی بک کریں, اور پھر شرکت بھی کریں, اور آگے کچھ حاصل ہی نہ ہو پھر. تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. ہر عمل میں اپنے اس دل پر پہرا بٹھانا ہے کہ میں کس نیت اور کس جذبے سے یہ عمل کر رہا ہوں. یہ چیزیں صرف خانقاہوں میں سکھائی جاتی ہیں, اللہ والوں کی صحبت میں, ورنہ عام عمل تو آپ کسی بھی جو ہے نا صحبت میں کسی بھی جگہ جا کر جو ہے نا عمل کر سکتے ہیں. عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے گا, عمل پر آ بھی جائیں گے. آگے عمل کی اخلاص اور الہیت, یہ جو ہے نا اصل چیز ہے, اس کو آپ نے پرکھنا ہے. ورنہ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے. یہ اکثر بعض جو ہے نا باہر جب میں بیانات کے لیے جاتا ہوں تو میں یہ تصحیح نیت جو ہے نا میرا یہ موضوع ہوتا ہے ہر جگہ پر. اور دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ جاتے ہیں, میں کہتا ہوں نہ جاؤ میرے ساتھ, کیوں میں نے ایک ہی بات کرنی ہے, یہ تم نے 1000 دفعہ سنی ہے. تنگ ہو جاتا ہے نا انسان, ایک بار سنتا ہے, ایک بار 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 تنگ ہو جاتا ہے. پھر بہرحال وہ محبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم جاتے ہیں. تو میرا یہی موضوع ہوتا ہے بار جس جگہ میں جاتا ہوں. کوشش ہوتی ہے کوئی اور بات بیان کروں, لیکن وہ نہیں ہوتی مجھ سے. یعنی باوجود شروع کرنے کے پھر میں اس طرف آ جاتا ہوں. کیوں؟ یہ بنیاد ہے نا, بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے عمارت کھڑی ہوگی نا. بنیاد ہی ڈواڈول ہو تو پھر آگے عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ تو گویا یہ بنیاد ہے ہمارے اعمال کے جو ہے نا کھڑے ہونے کے لیے, اس کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے بنیاد ہے نیت. اب دیکھیں شاہ صاحب یہ عمل تو ہم کرتے ہیں نا, غمی میں ہر ایک شخص کوشش کرتا ہے کہ میں جاؤں, اس شخص کے غم میں شریک ہو جاؤں. خوشی میں اگر جائے نہ جائے اتنا کوئی محسوس بھی نہیں کرتا, نہ ہم اس کو اتنا یعنی سنجیدگی سے لیتے ہیں. لیکن غم کے معاملے کو ہر آدمی سنجیدگی سے لیتا ہے. چاہے اگر کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو نا, پھر بھی اس کے دل میں افسردگی ضرور ہوتی ہے کہ بھائی اس کے ہاں ماتم ہو گیا ہے. انسان افسردہ رہتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں جب ماتم ہو جاتا ہے نا تو ہر ایک بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. آپ سب بشمول میرے, میں تو شاید تھوڑا کم ہی رہوں, لیکن آپ دوستوں کی بات کرتا ہوں. کیوں؟ دنیا داری ہے نا, تو ہر ایک کوشش کرتے ہیں ہاں جی بڑی اوشو ہزان را سوائی بھی. کیوں ڈاکٹر صاحب ہزان را سوائی بھی بڑی شویر, ہاں جی ماشاء اللہ جی بڑی شویر, اور رسوائے جان بھائی کیوں ہو رسوائے کیا؟ تو سب سے پہلے شاہ صاحب کا کیا سوال ہوتا ہے گھر میں؟ ہاں ظفر کا خانہ میں ماتم ہو جائے, ہارے جی اچھا فلانا مرے جی, اچھا بڑے پیچھا کوئی والدہ بھی فوت ہوئی ایسی کوئی آیا سو تو من کر خون بڑی سی اور طرح سکرا کر لیو. یہ ہمارا پہلا سوال ہے. تو یہاں سے نیت کا پتہ چلتا ہے.
یا آپ دوستوں پر بھی جو ہے نا یہ معاملات آتے ہیں، اور یقیناً آپ گھروں میں یہ بات کرتے ہوں گے، میں 100% جو ہے نا شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہاں ماتم ہوئے ہمارے گھر میں بھی ہوا تھا، وہاں سے کوئی آیا تھا یا نہیں؟ یہ پہلا سوال۔ آیا تھا جی، جواب مثبت مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال کیا ہے؟ سارے آیا سے ٹکی نہ لیا، ایک دو آئے، سب آئے تھے یا ایک دو آئے تھے؟ شاہ صاحب ہاں سارے آئے جی، چلو جی سارے جلسہ جی۔ اگر ایک آیا ہے آزا پر تو جلتا رہتا، میں طبیعت کو ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، ایک آیا تو ایک جائے گا، 10 آئے تو 10 جائیں گے، تو نیت کہاں گئی؟ دیکھیں سب کام شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں الحمدللہ، بس جو ہے نا مسلمان ہونے کے ناطے عمومی طور پر سارے کام بالکل شریعت کے موافق جا رہے ہیں۔ اچھا جی چلے گئے جی، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ رات کو بھی ہم رہ جاتے ہیں، خانقاہ میں رات رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، مرکز میں ایک رات رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کسی جو ہے نا اللہ والی کی صحبت میں کسی بھی جگہ کوئی پروگرام ہو کوئی رات گزارنے کے لیے تیار نہیں، آدھی رات تک بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ماتم ہو گئے ساری رات ہم بیٹھتے ہیں، شکریہ وہ سر کو جی وہی مڑے شوے دلتا یہ آواز نہیں شکر خالی سڑے غمجن دے، ایسے ہی ہے نا، ساری رات ہم بیٹھے رہتے ہیں، نہ سردی کا احساس نہ گرمی کا احساس، نہ نیند کے جو ہے نا جھولے آتے ہیں، بالکل اٹینٹیو، بالکل فریش تازہ۔ کس وجہ سے؟ بھائی ہمارے ساتھ بھی یہ بیٹھا تھا، ہمارے ہاں بھی ماتم ہوا تھا، یہ بھی بیٹھا تھا، چلو جو ہے نا بدلہ ہے، ساری رات جو ہے نا جاگ کے ہم گزارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مہمانوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، بستروں کا انتظام بھی کرتے ہیں، چارپائیوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہیں، سارے لوازمات خوب اہتمام کرتے ہیں، ہر ایک جو ہے نا خوب جو ہے نا محنت کر کے خوب لگن اور شوق کے ساتھ جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہر آدمی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہر آدمی لیتا ہے، یہاں تک کہ اور دفن کی اور جو ہے یعنی جنازے وغیرہ کی اور کفن دفن میں اس میں بھی شرکت ہو جاتی ہے، جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں باقاعدہ، وہ تو معمول ہے، وہ تو لازمی ہے نا، وہ تو لازمی جو ہے اگر باقی کام کریں نا یا نہ کریں لیکن جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور عمل ہے وہ کیا ہے کہ جب تدفین ہوگی اس کے بعد مٹی ڈالو جی، مٹی ڈالو جی، ظفر اگر دوڑ سی اتھا اس میں چاڑو بھی نہیں کہہ دی، ذرا خانقاہ میں چاڑو مار چھوڑا اٹھا سی مگ بھی بیل چاہتے ہو، میں بھی مٹی سٹنی ہے جی، میں نے بھی مٹی ڈالنی ہے۔ کیا خیال ہے نظیر؟ خانقاہ میں خانقاہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کا ادھر تعلق ہے نا، جو جس جگہ سے جس کا تعلق ہو تو وہاں کا نام آپ تصور میں لے لیں، مدرسہ ہے، مسجد ہے، خانقاہ ہے، مرکز ہے، کوئی بھی دینی ادارہ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر جھاڑو لینا اٹھانا اور جھاڑو دینا یہ توہین ہے ہماری، لیکن جہاں پر جنازہ آ گیا، جہاں پر مٹی ڈالنی ہوئی تو ہر ایک نے آستین کھینچے ہوئے جی، ادھر مٹی بھی بنا رہا ہے، گارا بھی بنا رہا ہے، سب کو جو ہے نا قربان کر رہا ہے، عزت کو قربان کر رہا ہے، جہ کو قربان کر رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے، یہ کام بھی ہو گیا۔ حالانکہ اگر اس کو جو ہے نا تصحیح نیت سے کرے تو اس پر اجر اور ثواب کتنا ملے گا؟ جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا، مظاہر حق میں یہ واقعہ ذکر ہے، کبھی دیکھ بھی لو اس کو نا، کبھی موقع ملے مختار کو تو دیکھ لیں مظاہر حق، کیا پتہ کسی اور کتاب میں بھی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، اس سے حساب کتاب لے گا، تو اللہ تعالیٰ کے دو نظام چلیں گے، ایک نظام عادل اور ایک نظام فضل۔ نظام عادل کیا ہے جی؟ ہر ایک انسان کی نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور بدیاں بھی تولی جائیں گی، میزان عادل نصب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا خود موجود ہوگی، رب العالمین موجود ہوں گے، جبریل امین موجود ہوں گے جو دنیا میں قانون لے کر آئے ہیں، اسرائیل علیہ السلام موجود ہوں گے جو دنیا سے لوگوں کو چالان دیا کرتے تھے کہ جاؤ بھائی تمہارا ویزا جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ باہر لگا ہوا ہے نا، یاد رکھو زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے، اس کو پڑھے تو اس سے بھی اثر پڑتا ہے، یاد رکھو زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے، اس میں توسیع نہیں ہے کہ آپ پھر درخواست اسرائیل کو کہ جی 1 گھنٹے کی مہلت دے دو، 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی۔ دنیا میں جو ہے نا مہلت تو مل جاتی ہے نا، اب جو ہے فیاض لگا ہوا ہے جی کہ ایکسٹینشن مل جائے، وہ کہتے ہیں جب جو ہے نا تمہیں ٹکٹ مل گیا تو آ جانا، توسیع ہے نا یہ، لیکن وہاں پر توسیع نہیں ہوگی۔ تو اسرائیل علیہ السلام موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام موجود ہوں گے، اب تول کون کرے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ جبریل امین تولیں گے اعمال،
بعض کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام تولیں گے، بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام تولیں گے. بہرحال یہ سب موجود ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. اس وقت جو ہے نا پتہ لگے کہ ہم نے کتنا عمل کیا ہے. عمل کیا یعنی پہلے سوال یہ ہے، اور اگر عمل کیا ہے تو اس میں اخلاص اور الہیت ہے یا نہیں. کہ وہ اخلاص اور الہیت سے عمل جو ہے نا ہوا تو معمولی عمل بھاری بن جائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک دفعہ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزر رہے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. فرمائے دیکھو دیکھو اس نوجوان کو دیکھو، اس کمزور اور نحیف بدن والے کو دیکھو، کمزور پتلی سی اس کی ٹانگیں، پتلی پتلی ٹانگیں، کمزور اور نحیف جسم، بالکل چھریرا اور جو ہے نا پتلا جسم ہے اس کا. فرمائے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن یہ سب سے بھاری اور وزنی ثابت ہوگا. کس وجہ سے؟ اپنے عمل، تقوی، طہارت، اخلاص اور الہیت کی وجہ سے. تو وہاں پر بڑے بڑے جسیم میری طرح اور مجھ سے بھی بڑے ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے اگر تقوی اور طہارت نہ ہوئی. اندر ایمانی سرمایہ موجود ہوا تو وہاں پر جو ہے نا وزن پھر ثابت ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام عادل بھی ہوگا اور فضل بھی ہوگا. نظام عادل کیا ہے؟ ہر ایک کی جو ہے نیکیاں اور برائیاں یہ تولی جائیں گی. اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا جی. بلایا جائے گا فلاں ابن فلاں کو بلاؤ، فلانا یا فلانی کے بیٹے کو بلاؤ. کیوں بلاؤ جی؟ اس کا اعمال جو ہے نا تولے جا رہے ہیں. کتنی جو ہے نا کیسی کیفیت ہوگی یار انسان پر، ذرا سوچیں نا. دنیا میں ایک فیصلہ ہو رہا ہو تو ہم کامتے رہتے ہیں خدا خیر کیا ہوگا، اور وہاں پر سب جو ہے نا مخلوق ہوگی، جتنی بھی جو ہے نا زیرو ہیں یہ سب موجود ہوں گے. باقیوں کا تو حساب ہو جائے گا نا، درندے ہیں پرندے ہیں ان کو تو جو ہے نا حساب کتاب کر کے جو ہے نا کون و ترابہ ہو جائیں گے. باقی انسان سب موجود ہوں گے. فرشتے جو مخلوق ہے اس آسمان میں یہ ساری مخلوق موجود ہوگی. تو کتنے اربوں خربوں اور پتہ نہیں کتنی جو ہے نا مخلوق ہوگی. اس کے سامنے ہر ایک انسان کو بلایا جائے گا اور اس کا جو ہے نا اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا اور اس کے اعمال باقاعدہ تولے جائیں گے. تو جو ہے نا اس وقت کو ذرا انسان جو ہے نا مد نظر رکھے کہ میرا کیا حال ہوگا اس وقت. اب تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں جی بالکل جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، زبانی تو ہم نے کہہ دیا، لیکن وہاں اعمال نامہ بھی تو دیا جائے گا نا، اس میں بھی لکھا ہو کہ ہاں اللہ غفور رحیم ہے، پھر پتہ چلے نا. وہاں تو عمل کے ساتھ ہوگا، زبان پر جو ہے نا کوئی زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. دوبارہ ایک انسان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تولے گا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہو جائیں گی، بالکل برابر. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایک نیکی اس کی کم پڑ جائے گی، چاہے برابر ہو چاہے ایک نیکی کم ہو. خلاصہ یہ کہ یہ انسان سرگرداں اور پریشان ہو جائے گا کہ اوہو میرا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا ابھی، یہ کیا ہو گیا. پریشان حال پھرتا رہے گا، حیران و پریشان کھڑا ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نظام فضل حرکت میں آئے گا. تو بعض اوقات کے ساتھ اللہ عدل کا معاملہ فرمائے گا، بعضوں کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر عدل ہو گیا نا تو بس سب پھنس گئے. ہر ایک کو پتہ ہے میں کتنا پانی میں ہوں. بزرگ تو میں بھی بنوں ماشاء اللہ، ایسی پگڑی میں نے باندھی ہے نا کہ او ہو یہ سب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، ایک سے ایک بڑھ کر بزرگ ہے. اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے نا، ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، سب بزرگ ہیں. تو وہاں بزرگی کا پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا بڑا بزرگ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام فضل جو ہے نا وہ حرکت میں آ جائے گا. اس کے متعلق اعلان ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. ایک طرف اللہ فرمائے کہ جہنم میں ڈال دو، یہ نظام عادل ہے، اور دوسری طرف خود ہی اللہ انتظام فرما رہا ہے، یہ نظام فضل ہے. تو فرمائے کہ ابھی یہ جو ہے نا شش و پنج میں ہوگا، حیران و پریشان رسوا ہوگا. ظاہر ہے 10 آدمیوں کے سامنے کسی کو کہہ دو تم جو ہے نا فیل ہو گئے ہو، تمہارے وارنٹ نکل کے اس کو جو ہے نا جیل خانے میں ڈال دو. کتنا وہ سبکی محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، خجلت محسوس کرتا ہے. اور پھر اولین و آخرین کا اجتماع ہو اور انبیاء بھی موجود ہوں اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہوں، تو کیا حال ہوگا ہر انسان کا. تو فرمایا اسی جو ہے نا کشمکش میں یہ ہوگا، اچانک یہ دیکھے گا کہ اوپر سے اس فضا سے جو ہے نا چھوٹا سا کوئی ایسا غبارہ نما سمجھ لیں یا کوئی چیز ایسے ٹھوس سی چیز آتے آتے سیدھی جو ہے نا اس کے میزان عادل میں جو نیکیوں کا پڑھنا اس میں گر جائے گی یہ چیز.
پھیری نماز کی کوئی چیز ہوگی، جیسے یہ گر جائے گی نیکیوں کا پڑھنا فل فور باری ہو جائے گا۔ جب باری ہو جائے گا تو فرشتے پھر اعلان کریں گے کہ مبارک ہو تم جنتی بن گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو لکھ دیا ہے۔ اب ایسے آدمی کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، ذرا سوچیں نا۔ یہ بعض اوقات پرچوں میں جو ہے نا خلاف توقع انسان نمبر کم لے لیتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے، تو بچے کہتے ہیں بھائی جی میری ری چیکنگ اور ری ٹوٹلنگ کروائیں جی۔ اس کے بعد جب بچہ جو ہے نا پاس ہوتا ہے تو اس کی جو ہے نا خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ فیل جو ہے نا واپس جو ہے نا پاس ہو گیا ہے نا، کتنی اس کو جو ہے نا خوشی اور راحت اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص بڑا خوش ہوگا کہ یا اللہ شکر ہے جہنم کا فیصلہ جو ہے نا جنت میں بدل گیا ہے الحمدللہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پوچھے گا بھی، فرشتوں سے پوچھے گا کہ آیا یہ کیا چیز تھی جو میرے اعمال نامے میں آ کر جو ہے نا گر گئی اور جس نے میرے جنتی ہونے کا فیصلہ کر لیا؟ آخر یہ کیا چیز تھی کہ میرے اعمال نامے کو اس نے اتنا وزنی اور جو ہے نا بھاری کر دیا کہ اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا؟ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ وہ مسلمان کی قبر پر ڈالی ہوئی مٹی ہے جو تم نے جو ہے نا فلاں آدمی کے جو ہے نا قبر پر ڈالی تھی۔ تو یہ مٹی تو ہم سب ڈالتے ہیں نا، کس چیز سے ڈالتے ہیں؟ ساتھ پھر جو ہے نا سے دیکھتا بھی ہوگا ظفر کے مقصد دیکھتے نہیں ہے نا، کرا لے دیکھ رہے ہیں آپ کو، انہوں نے تو دیکھ لیا وہاں رہ گیا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو شرک اصغر فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ ریاکاری، ایک عمل کو اس جذبے سے کرنا کہ دنیا والوں میں میری قدر و منزلت ہو جائے اور اس پر مجھے وہ کچھ اجر اور ثواب دیں گے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ جس کے خوش کرنے کے لیے عمل کیے تھے جاؤ اس سے جو ہے نا اس کا ثمرہ جو ہے نا اور فائدہ طلب کرو، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں عمل تو ہم کر رہے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے، مٹی ڈالتے ہیں یا نہیں؟ شاہ صاحب باوجود جو ہے نا کمزوری کے کہتے ہیں وہ بھی دے جی میں بھی پانی ترے بکا میں بھی پانی ریلا پہ بزوں واچو۔ تو جنازوں میں شرکت بھی ہو رہی ہے اور یہ اتنا بڑا عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن کس نیت سے کہ یہاں ٹٹولیں؟ ہم یہی کہتے ہیں نا بھائی آخر تک فلانا آدمی ہمارے جنازے میں شریک رہا جی، تدفین تک بھی رہا جی، تلقین میں بھی رہا، تو ہم بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ تو گویا ہمارا یہ سارا کام شریعت کا ہونے کے باوجود بھی عدلے اور بدلے کا بن گیا ہے بس، تو اخلاص اس میں ختم ہو گیا نا، ریاکاری آ گئی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ واپس اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے نا اس نے کہا چلو جی جنازے میں شرکت بھی کر لیتا ہوں۔ تو میں یہ اس لیے عرض کرتا ہوں نا جی کہ اگر اخلاص ہو تو کام کریں ورنہ نہ کریں۔ کیوں آپ اپنے آپ کو تھکا لیں گے اور کچھ جو ہے نا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، تو کیا ضرورت ہے؟ اس نہ کرنے میں گو کہ آپ کو ایک کڑن ہوگی، تکلیف بھی ہوگی کہ یار میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، لیکن یہ جو ہے نا تصحیح نیت کے لیے سبب بن جائے گا آپ کے لیے، ورنہ آپ پھر جو ہے نا کہیں گے چل خیر ہے جی، بس خیر نہ تو تصحیح نیت پھر نہیں حاصل ہونا لگی۔ تھوڑا سا اپنے نفس کی مخالفت بھی کریں گے، جذبات کی مخالفت کریں گے، لوگوں کو خیر ہے خفا بھی کر لیں گے، زبر کہے گا کہ وہ فلانا دیکھو جی تو نسکیا سی جی، تو ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا، لیکن آپ آئندہ کے لیے تصحیح نیت کے ساتھ تو جائیں گے نا کم از کم، یہ تو آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا نا، ورنہ مخلوق کو خوشی کرتے رہیں گے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے نا، ایک جنازہ جا رہا تھا تو کسی نے آواز دی کہ پیرو نکلی جی جنازہ تیار ہے، لوگ جا رہے ہیں جی جنازہ تیار ہے آؤ جی۔ تو پیر صاحب نے کہا، بزرگ صاحب نے کہا، خطیب صاحب نے کہا کہ بس جو آپ جائیں میں آ رہا ہوں، اور ہے تھی مارتے رہے لوگوں کا جی جنازے میں شرکت کرو تو نال چلو جی، تو پیچھے چلو، خود ادھر پڑے ہوئے ہیں، فرمایا بس تم جاؤ میں آ رہا ہوں نا۔ اب وہ لوگ چلے گئے، جنازہ پڑھ لیا، پیر صاحب نہیں ہے، لوگ تو یہ پھر حاضری بھی لگاتے ہیں نا کہ کون کون آیا۔ اب اتنا بڑا المیہ اور صدمہ پہنچا ہے اور اس کے باوجود ایک آدمی مختص ہوتا ہے، اگر مختص نہ بھی ہو نا ذہن اس طرف ہوتا ہے کہ کون کون آیا ہے، اور پھر باقاعدہ جو ہے نا فوٹو بھی کھینچے جا رہے ہیں۔ اس دن ہمارے گاؤں میں ایک جنازہ ہوا، شاید ان کا تھا یہ بچے، تو شاید یہی تھا، اب یہ موبائل لے کر جو ہے نا سے فوٹو نکال رہا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یار یہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے اور اس کے فوٹو نکالے جانے، کیوں؟ فیس بک پہ دیں گے کتنے لوگ آتے جنازے میں، تو اخلاص کہاں رہا پھر؟ اور اگر ہمارے جنازوں میں مثلاً ہزاروں نے شرکت کی یا کسی نے نہ کی تو کیا اثر پڑ گیا؟ لیکن ہر ایک کہتے ہیں نہیں جی ہماری پوزیشن جو ہے نا قائم رہے، بس ہمیں ہماری بھی جو ہے نا وہ سرشت سمجھ لیں یا وہ فطرت سمجھ لیں یا وہ سوچ وہ جاہلیت کے زمانے والوں کی طرح۔ جاہلیت کے زمانے میں جب کفار آپس میں لڑتے نا تو ایک دوسرے پر فخر کرتے
ایک کہتا میرا جو ہے نا میری قوم اور برادری اتنی اچھی ہے جی، اتنا ہمارا جتھا ہے، افرادی قوت، یہ وہ، ایسے ایک دوسرے پر فخر کرتے، زمانہ سل کسانی زمانہ زوانان ڈیر دی، وہ کہتا ہمارے اتنے ہیں. پھر جب نہ ہوتا نا تو کہتے راضی چیزوں دا قبرو نشمار کو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ چیزوں دا قبرو نشمار کو جی بڑی سودی دی. اس حد تک گرے ہوئے لوگ تھے. تو ہماری بھی وہی پوزیشن بن گئی ہے. جنازہ جا رہا ہے، کسی کی جو ہے نا ماں فوت ہے، کسی کا جو ہے نا باپ ہے، کوئی اور لے تو وہ الگ بات ہے، یا کوئی ایسی جو ہے نا یعنی مشہور شخصیت دینی اعتبار سے، چلو دنیا اعتبار سے وہ الگ ہے، لیکن خود ایک گھر میں ماتم ہو، کسی کی مثلا دادی ہے، نانی ہے، باپ ہے، چچا ہے، دوست ہے، خصوصاً بھائی ہے، بہنیں ہیں، اور وہ فوٹو لے رہے، کس چیز کا؟ لوگ جا رہے ہیں اور یہ آگے آگے ایسے دوڑ رہا ہے ایسے. بڑی حیرت ہوئی مجھے. میں نے کہا اس کو تو غم ہی نہیں ہے کہ میرے اس گھر میں ماتم بھی ہوا ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جنازے میں نہیں تھے. شاہ صاحب ہیں ذرا دیکھیں منٹ ظفر کون کون آیا ظہور؟ اچھا جی فلانا آدمی تو نہیں تھا جی. اچھا جب واپس لوگ آئے تو دیکھا بزرگ اپنی جو ہے نا خانقاہ میں تشریف فرما تھے. کسی نے کہا پیرو سورا بھی کیا ہو جنازے میں نہ نظر آئے ہو؟ تو حضرت نے فرمائے بھائی جو ہے نا سستی تھی اور جو ہے نا کمزوری ہے، بس دعا کرو. اور نہ جی جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے لان تان تو کرتے نا، ایسے لوگوں پر لان تان جب شروع کر دی کہ نہیں آپ نے بتانا ہے آپ کیوں نہیں گئے، جنازہ تو بالکل تیار تھا، قریب بھی تھا، آپ پہنچ بھی سکتے تھے. فرمائے بھائی میں تصحیح نیت میں لگا ہوا تھا، تصحیح نیت میں لگا ہوا تھا کہ اس جنازے میں شرکت کروں یا نہ. پہلا سوال یہ تھا. پھر اگر کر رہا ہوں تو کس نیت سے کر رہا ہوں. فرمائے ابھی نیت صحیح نہیں ہوئی، اتنے میں جنازہ ہو گیا. تو ایک منٹ کی گل ہوتی ہے، بس جنازہ ہو گیا، میں جو ہے نا جنازے سے رہ گیا. تو ہم کب جو ہے نا تصحیح نیت سے کام لیتے ہیں. اکثر میں جنازوں میں چونکہ مجھے زیاددہ جانا پڑتا ہے نا، ایک ہی ہوں اور جو ہے نا ہر جگہ دوڑنا پڑتا ہے، تو دوست پھر مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں کہاں پہنچے ہو، کدھر پہنچے ہو. میں کہتا ہوں کسی کو بتاؤ ہی نہ کہ میں آتا ہوں یا نہیں. کئی بار ایسے ہوا ہے. کیا ضرورت ہے ان باتوں کی؟ اگلے کو جو ہے نا غم لاحق ہو چکا ہے، غم زدہ ہے، اور میں ادھر پروٹوکول مانگ رہا ہوں جی کہ پیر صاحب آ رہے ہیں جی. یہ سب واہیات ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سمجھ گئے جی؟ تو تاکہ ہمارا جنازہ وہ بھی جگہ پر لگ جائے، اس کا اجر اور ثواب بھی مل جائے. اور جنازہ میں شرکت کس وجہ سے کریں، کس نیت سے کریں. باقی جو آیا ہوا ہے مسنون طریقہ میں اس کی جو ہے نا انکار نہیں کرتا ہوں، ظاہر انکار تو پھر کفر ہے، لیکن میں اپنا ذوق بیان کرتا ہوں. اس نیت سے انسان جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری بخشش فرمائے. عام طور سے تو یہی کہا جاتا ہے یا اللہ ہم جو ہے نا یہاں پر جرگے کی صورت میں آئے ہیں تو اس کو بخش دے. میں مانتا ہوں یہ بات ہوگی، لیکن یہ دل نہیں مانتا. میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اتنا میں جو ہے نا پولیسات سے پار ہو گیا ہوں، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام مجھ پر کیا ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں کہتا ہوں یا اللہ میں آیا ہوں اور میں جی وجہ سے اس کو تو بخش دے. بڑا عجیب دعویٰ ہے یہ میں نے ذوقی بات کی. اچھا یہ نہ ہو کہ بجنا توف میری طرف سیدھا ہو جائے. کیا خیال ہے مولوی صاحب؟ توف میری طرف سیدھا نہیں کرنا چاہیے ہر بڑے والے. ہاں جی دیکھو نا اس نے مخالفت کر لی ہے. میں مخالفت نہیں، میں نے اپنا ذوق بیان کیا ہے. شکستگی اور تواضع ہونی چاہیے. اللہ اس وجہ سے ہماری بخشش فرما دے. یہ نہیں کہ میں اس کو بخشنے کے لیے آیا ہوں. وہ جانے اور اللہ کا معاملہ ہے، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ. تو بہرحال اس شخص سے جو ہے نا جنازہ بھی پڑھ لی. بات ہماری رہے گی، جنازہ بھی اس نے پڑھ لیا کہ چلو جنازہ پڑھ لیتے ہیں. جنازے میں شرکت بھی ہو گئی. اس نے کہا چلو تدفین میں بھی شرکت کر لے. تو میں تو اجنبی آدمی ہوں، سب لوگ یہاں مصروف ہیں، میرے ساتھ تو کوئی جائے گا نہیں، کوئی بیٹھے گا نہیں جب تک کس کی تدفین نہ ہو. تدفین میں بھی شرکت کر لی، مٹی وغیرہ بھی پوری کر دی. سب لوگ پھر جب گھروں کو روانہ ہو گئے تو اجنبی آدمی تھا. جاتے جاتے ایک نے پوچھا بھائی تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ دوسرے نے، تیسرے نے کہا میں سے بہت دور سے آیا ہوں اور میں تقریباً 6 مہینے سال کا سفر کر کے بڑی مشکل کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں. غریب آدمی ہوں، مفلس، گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، پاؤں میں جو ہے نا جوتے پھٹے ہوئے اور جو ہے نا برے حال تھے، اس کا بری کیفیت میں تھا. تو لوگ بھی سمجھ گئے کوئی جو ہے نا اجنبی آدمی ہے، بڑا دور سے آیا ہوا ہے. تو کسی نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلے جاؤ، ذرا آرام کر لو گے. کیسے آئے، کس کو پوچھنے کے لیے آئے؟ کہ جی یہاں پر میں نے سنا تھا، مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ ہندوستان میں فلانے قریے میں ایک بہت بڑا سخی آدمی ہے، میں اس کی زیارت اور ملاقات کے لیے آیا ہوں کہ تاکہ مجھے بھی مالا مال کر دیں، میں غریب آدمی ہوں.
تو شاید کسی نے تسلی دی ہو کہ آؤ ذرا بیٹھو چائے شاید تمہیں پلاتے ہیں پھر جو ہے نا باتیں کریں گے، لیکن اس بیچارے کو تو جلدی تھی کہ بھائی میں تو سال رستے میں گزار دیا، اب جتنا جلد ہو سکے میں اس کو پہنچ جاؤں۔ اس کو جلدی تھی کہ نہیں جی مجھے اس سخی تک پہنچاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا افسوس ہے تمہیں یہ بات ہم بتانے میں جو ہے نا جھجکتے بھی ہیں، دل نہیں مان رہا، لیکن مجبوری ہے۔ کہ کیا مجبوری، کیا ہوا کہ جس سخی کے پیچھے تم آئے تھے نا کہ اس سخی سے میں مل لوں، یہ وہی سخی تھا ابھی ابھی جس کا جنازہ تم نے اور ہم سب نے پڑھ لیا، یہ وہی سخی تھا نا۔ بس اس سے جب یہ سنا نا بس دیکھو نمبڑ نہ جاندے ہوئے، بالکل ایسی کیفیت ہو گئی نا صلاح الدین صاحب، بس ایسا ہے میں گیا مر گیا، اب رو رہا ہے زہر و قطار، رو رہا ہے خوار و قسمت خواری، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ 1 سال کی میں نے جو ہے نا مسافت طے کی، پیچھے لوگوں سے قرضے بھی لیے، مڑ کے کیے جلسان، واپس جاؤں گا تو ظفر کہے گا مڑے والے آنٹ ہے، زلمے خان کہے گا میرے والے لاؤ، کوئی اور کہے گا میرے والے لاؤ، خود ایتا سغم جوش وہ سخی مجھے دیتا یا نہ دیتا پچھلے مجھ سے مانگے گے، وہاں سے نانو رہا نظر ہے تو سیدھا کرنا تو مطلب ہے پیسے کہن کے نس گئے۔ بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ نہ آگے کا نہ پیچھے کا، نہ جائے مادن نہ پائے رفتن، کیا کروں؟ اب اسی غم اور اندوہ میں لوگوں نے بڑی تسلی دی، لیکن ان کو کب تسلی مل رہی تھی، روتے 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 جو ہے نا اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا جو ہے نا غم کی وجہ سے وہ جا کر سو گیا۔ یہ بعض اوقات غم کی جب جو ہے نا شدت ہوتی ہے نا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فطری طور پر انسان پر نیند کو طاری کر دیتا ہے، یہ ایک فطری امر ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے، آپ کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میرا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جب غم زیادہ ہوتا ہے نا تو انسان پر لامحالہ غنود کی طاری ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے، جب انسان سو جاتا ہے نا سارے غم کافور ختم۔ غزوہ بدر کے موقع پر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیسی جو ہے نا اذ یغشیکم النعاس، اللہ فرماتے تم انتہائی کرب کی حالت میں تھے، پریشان تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعائیں کرتے رہے یا اللہ کیا ہوگا؟ حق اور باطل کی جو ہے نا ایک عظیم جنگ تھی، حق اور باطل کی پہلی، اور جو ہے نا معرکۃ الآراء جو ہے نا وہ جنگ تھی، تو فرمایا یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ایسی الہ اور زاری فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو جو ہے نا مسلط کر دیا بس۔ تو اس نیند سے انسان کا وہ غم جو ہے نا وہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ اب جیسے یہ غمزدہ تھا، لوگ تسلیاں دے رہے تھے، اس بیچارے کو کب تسلی مل رہی تھی، بہرحال روتے روتے اس پر نیند کا غلب ہو گیا، سو گیا۔ جب یہ سو گیا تو نیند کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ کی یا رجال غیب کی اس کو زیارت ہوئی، اور اس سے کہا کہ تم جو ہے نا کیوں روتے ہو، کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو خوابی کی حالت میں اس نے کہا کہ یا اللہ پریشان نہ ہوں اور غمزدہ نہیں ہوں گا، رہوں گا نہیں، تو کیا ہے میں تو جو ہے نا مر رہا ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں، بس زندہ لاش ہوں۔ یا اللہ تو نے خود ہی فرمایا کہ ایک جو ہے نا وہاں پر ہندوستان میں ایک سخی آدمی اس کے پاس جاؤ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ اب جب میں یہاں پہنچا یا اللہ تو نے اس کی روح ہی قبض کر لی، تو میں اس پر حیران ہو گیا، خود رستہ دکھایا، خود ہی آدمی کو آگے سے اٹھا دیا، تو رونے کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے میرے پاس؟ تو خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو رو مت، ذرا تسلی سے پرسکون ہو جاؤ، تسلی رکھو، تم واپس اپنے جو ہے نا وطن چلے جاؤ، اور جو تمہارے گھر میں جو مرکزی کمرہ ہے نا فلانا کمرہ، اس میں فلانی جگہ اس کو تم کھود لو، تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے باپ نے کوئی خزانہ تمہارے لیے وہاں دفن کیا ہوا ہے، دفینہ وہاں پر پڑا ہوا ہے، وہ نکالو، مالا مال ہو جاؤ گے، وہ نکالو، بس بھی نسی وجہ اوزی ہوئی، نسی وجہ ختم شی، مالا مال ہو جاؤ گے۔ جی صلاح الدین صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھ بھی یہیں کوئی اشارہ مل جائے، انور کہے گا مجھے مل جائے، اور ایسے بہت سے ضرورت مند ہے، دیکھے تو مجھے بھی مل جائے گا، میری ضرورت تو شاید آپ سے بہت بڑھ کر ہو۔ بہرحال تو جب خواب میں یہ اس نے بات سنی نا تو یہ خواب میں کہہ رہے یا اللہ جب سونا جو ہے نا وہ دفینہ وہاں پر موجود تھا، یا اللہ اتنا دوڑایا کیوں کہ سال کا سفر ادھر سے اور سال کا واپسی کا، یا 6 مہینے ہو گئے، چلو سال ہو گیا، تو یا اللہ ادھر سے بھی دوڑایا، اب ادھر سے بھی دوڑا رہے، یا اللہ پہلے ہی بتا دیتے نا کہ وہاں پر دفینہ اس کو نکال دو، تو فرمائے دیکھو اگر بغیر مشقت کے میں دیتا نا تو تمہیں قدردانی نہ ہوتی، اب جب یہ دفینہ ملے گا نا تو تمہارے دل میں اس کی قدردانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو دینے پر قادر ہے، لیکن دے گا نہیں، اس کا جو ہے نا یہ قانون نہیں ہے، قدرت سے بعید نہیں ہے، تاکہ انسان تکلف سے ایک چیز جب جو ہے نا حاصل کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے، اس کی قدردانی ہوتی ہے، اور مجاہدہ جو ہے نا وہ شرط ہے۔ تو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین،
تو یہ مجاہدہ پھر مختلف طریقوں کا ہے، عبادت کا مجاہدہ ہے، شیخ کے پاس آنے کا مجاہدہ ہے، اور پھر رضائل کے امالے کا مجاہدہ ہے، خسائل کے حصول کا مجاہدہ ہے۔ ان مجاہدات کو جو ہے نا پرویکار لائیں گے، لیکن تھوڑا سا مجاہدہ ہے، لذیذ مجاہدہ، میٹھا مجاہدہ، اور اس میں بھی اگر ہم جو ہے نا پس و پیش کریں، کمی کوتاہی کریں، پھر جو ہے نا امید نہ رکھیں کہ جو ہے نا ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ تو اصلاح کے لیے تھوڑا سا دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی، اور شیخ کی کڑوی کسیلی باتوں کو بھی سننا ہوگا۔ اس کو اپنے لیے تریاق سمجھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے باپ کی مار اولاد کے لیے جو ہے نا یہ نعمت ہے، راحت ہے، رحمت ہے اس کے لیے۔ باپ اگر اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، سرزنش کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے، تب یہ سے کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی شیخ اور مرید کا تعلق ہے۔ اگر مرید اپنا حال بیان نہ کرے اور شیخ جو ہے نا اس پر یہ حال بیان کر لے یا غلطی ہو جائے اور شیخ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، تنبیہ نہ کرے، پھر جو ہے نا کیسے اصلاح ہوگی؟ پھر تو وہ شیخ خائن ہے نا، کہ وہ باوجود اس کے اس کی کمیاں کوتاہیاں دیکھ رہا ہے اور اس پر وہ سرزنش نہ کرے۔ تو سرزنش کرنے کے بعد اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کو جو ہے نا ربط شیخ کہتے ہیں۔ پھر واقعی ربط شیخ ہوگا، اور اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہا کریں۔ یہ نہ ہو کہ بس جب حالات سازگار ہیں، معمولات ہو رہے ہیں، تو پرنسپل صاحب کا میسج دب و دب آنے لگے تھے، جی اتنا معمول کر لیا، جی اتنے قضا پڑھ لی، ایسے کر لیا، اور 3 مہینے سے غائب، کہ پتہ نہیں وہ حلقہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں مسجد میں، اور باقی جو ہے نا قضا نمازیں بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ تو ایسے کام نہیں ہوگا۔ ہر وقت چکے والے نہ بنو کہ چکے ہی تو ملتا رہے تو بس اسی پھر چلتے رہو۔ خود بھی جو ہے نا کچھ اپنے اندر جو ہے نا یہ جذبہ پیدا کریں، اور اگر آپ اس جو ہے نا انتظار میں ہوں گے کہ حالات سازگار ہوں گے، میں عمل کروں گے، تو کبھی سازگار نہیں ہوگی یہ حالات۔ روز بروز جو ہے نا افدری کی طرف انسان جاتا ہے، چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بودھ ہوگا نا اتنی عمل میں دشواری پیش آتی ہے۔ غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یا کون سے بزرگ میں بھول رہا ہوں، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کا جوانی کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن جمال بہت دیا ہوا تھا، تو ایک عورت ان پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، اور اس حد تک حضرت کو یعنی اس نے قید کر لیا، ایسے حالات بنا دیے کہ آپ میری خواہش پوری کریں۔ تو ان بزرگ کے متعلق آتا ہے، فرمائے جوانی کا زمانہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اور یوسف علیہ السلام کے اس پر میں نے عمل کیا، میں نے اپنی جان چھڑا لی اس سے۔ حالات سازگار ہونے کے باوجود کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف دامنگیر تھا، میں نے اپنی جان چھڑا دی، اس عورت سے میں بھاگ گیا۔ اللہ کا بڑا شکر میں نے ادا کیا، یا اللہ الحمدللہ کہ اس گھناؤنے عمل سے تو نے میری حفاظت فرما لی۔ یہ بزرگ فرماتے پھر زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا۔ فرمائے اس بڑھاپے کی حالت میں ایک دن مجھے اس عورت کا خیال آ گیا۔ بڑھاپے کی جو ہے نا کیفیت ہے، یعنی یہ سمجھے 50-60 سال کا زمانہ گزر گیا۔ فرمائے اس وقت مجھے خیال آیا، اور کیا خیال آیا؟ اس وقت میرے دل میں خیال ہے کاش جو ہے نا اس وقت میں جوان بھی تھا، جوانی بھی تھی، اور جوش اور جوبن بھی تھا، عورت بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، سب کچھ تھا، کاش میں جو ہے نا اپنی خواہش اور اس کی خواہش پورا کر لیتا، توبہ کر لیتا نا۔ پھر یہ خیال فرمایا میرے دل میں پیدا ہو گیا۔ کب؟ بڑھاپے کی حالت میں۔ جوانی میں کیا صورت تھی کہ دیکھنا گوارا نہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں سے نکال دیا، اس کے چنگل سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور فرمایا آخری عمر میں یہ خیال ہے کہ کاش میں اس موقع کو ضائع نہ کرتا، خلاصہ یہ، اور یہ عمل کر لیتا تو پھر میں توبہ طائب ہو جاتا، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ فرمایا جیسے ہی یہ خیال آیا، یہ بزرگ فرماتے ہیں مجھ پر غشی سی طاری ہوگی، میں گر پڑا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، آخری عمر میں مجھے وہ خیال آ رہا ہے۔ بڑا پریشان، فرمایا میں روتا رہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، شاید میں مردود ہو رہا ہوں، کیا ہو گیا یہ مجھے، اس عمر میں مجھے یہ خیال کیوں آیا؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہوئی، مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا دیکھو پریشان نہ ہو، یقیناً تمہارے دل میں یہ خیال و تصور نہیں ہے، لیکن آیا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ میرے جو زمانہ ہے اس سے بعد آ گیا ہے، میرے زمانے سے دوری آ گئی ہے، جو جتنی میرے زمانے سے دوری ہوگی اتنا ہی نیکی کرنا مشکل اور گناہ جو ہے نا وہ آسان ہوگا، گناہ کی رغبت زیادہ ہوگی۔ تو فرمایا وہ زمانہ قریب کا تھا میرے زمانے کے، اور اب میرا زمانہ مزید دور ہو گیا، تو اس وجہ سے شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے۔ تو شیطان ہمارے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، ہمیں ورغلائے گا۔
عمل سے نکالے گا، لیکن عمل سے جو ہے نا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ عمل رہ نہ جائے ہم سے، کچھ نہ کچھ انسان کر لے، اور ہمت کر کے جو ہے نا انسان نئے عزم کے ساتھ جو ہے نا عمل کو شروع کر لے، حالات کے جو ہے نا انتظار میں نہیں رہنا چاہے کہ قبض کی کیفیت ختم ہوگی بس ہوگی تو میں عمل کروں گا، نہیں، چاہے قبض ہو چاہے بس تو جو ہے نا عمل کرتے رہیں۔ غالباً ان دنوں میں نے سارے خطوط لکھے، 3 مہینے کے خطوط پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں 15-20 سے اکٹھے میں بیٹھ گیا اور میں نے لکھ دیا۔ شاہ صاحب کی خط بھی اس پہ موجود ہے، اور بھی دوستوں کا ہے، تو پتہ نہیں کس کا خط تھا کہ اس نے لکھا ہوا تھا جی معمولات ہو رہے ہیں لیکن ایسے ہی جو ہے نا بس ہو رہے ہیں، خانہ پوری سی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا اس پر تو ڈبل اجر ہے، شکر کرو کہ عمل کی توفیق مل رہی ہے، اور قبول عمل ہے یہ، قبول کیوں؟ دل نہیں لگ رہا عمل کر رہے ہیں تو ریاکاری تو نہیں ہے نا، دل لگ رہا ہے عمل کر رہے ہیں، ریاکاری کا شبہ بہرحال موجود ہے، حفظ نفس کا بہرحال شبہ موجود ہے کہ دل خوش ہو رہے ہیں عمل کر رہا ہوں، اور جہاں دل لگ ہی نہیں رہا، تکلف ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، بس اپنے آپ کو دبوچ رہے ہیں آپ گردن سے، بمشکل جو ہے نا بامر مجبوری عمل کر رہے ہیں، یہ عمل ضرور بھی ضرور قبول اور مقبول ہے۔ تو عمل کو چھوڑنا نہیں ہے کہ پرنسپل صاحب کہیں گے وہ حالات سازگار ہوں گے پھر پڑھتے رہتے ہیں، کبھی سازگار نہیں ہوں گے، اسی حالت میں جو ہے نا نماز پڑھتے رہیں۔ باقی دنیا کے امور کے لیے بھی ہم نے حالات کا انتظار کیا کہ حالات سازگار ہوں گے تو میں اسکول جاؤں گا یا میں اپنے ادارے جاؤں گا یا دنیا کا یہ کام کروں گا، یہ نہیں کروں گا، نہیں، حالات کو ہم نہیں دیکھتے، اپنی ضرورت اور مجبوری کے تحت ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی اصلاح کے عمل میں ان عبادات کو اپنی مجبوری سمجھتے ہوئے جو ہے نا اس کو ادا کرتے رہیں، تب جو ہے نا ہماری اصلاح ہوگی۔ تو اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، اور جب یہ مجاہدہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ نکاح کے متعلق میں نے کہا کچھ باتیں کروں گا لیکن وہ بات ہی گئی آئی، پرویز صاحب کی برکت سے جو نا بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ تو بہرحال پرویز صاحب سے یہ عرض ہے کہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں۔ اصل چیز یہ ہے 30 سال سے ایک آدمی کے اندر نظم و ضبط ہی نہ آئے، وہ ربط شیخ کو ہی نہ سمجھ سکے کہ ربط شیخ کیا ہوتا ہے، تو اس پر ظاہر کڑن ہوتی ہے۔ میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ 2 دوست ہمارے بہت کم آتے ہیں، تو میں نے اس کو یار گزارا کرو میرے ساتھ یا مجھے چھوڑ دو کسی اور کو پکڑ لو، ہمارے تھوڑے دوست تو نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ میں تنگ ہوتا ہوں ان باتوں سے، کیوں؟ ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے۔ میں کہتا ہوں جو کام جس کے حوالے ہو وہ کرے، اس کو تکمیل تک پہنچائے، بس۔ اس بات کو فیض اچھی طرح سمجھ گیا، پہلے اس کو بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی میری باتوں سے، آیا ہوا یا نہیں آیا ہوا، کدھر ہے؟ اچھا، تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ حالانکہ مشائخ، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں شیخ ہوں، ویسے میں عام بات کرتا ہوں کہ ناراض کسی سے نہیں ہوتے، یہ تو اصلاح کے لیے تنبیہ تو کرنی پڑتی ہے نا، دل سے خفگی تو ہوتی نہیں ہے کہ دل میں بغض پڑو وہ کینہ، وہ پھر شیخ ہی کیا ہوا۔ لیکن اصلاح کے لیے بعض اوقات وہ حضرت فرمایا کرتے تھے روڈ مینر بھی اختیار کرنا پڑتا ہے نا، کبھی اپنے آپ کو جو ہے نا بظاہر غصہ کر دیا کام نکالنے کے لیے۔ تو ہر وقت آپ کو میں جو ہے نا ہومیوپیتھک کی دوائیاں دیتا رہوں تو کام نہیں ہوگا۔ کیا خیال عادل منظور، کبھی کبھی جو ہے نا ٹیکا بھی لانا پڑتا ہے نا، نشتر بھی لگانا پڑتا ہے، یہ اس مزاج کا۔ عادل منظور کہتا ہے فٹافٹ ٹیکا لائے نا، میں ٹیکا نہیں برداشت کر رہا، نا کو ہومیوپیتھک دوائی چلانا پہلے تو سمجھ گیا نہیں جی۔ تو نظم و ضبط ہونا چاہیے، اور اپنے حالات کی اطلاع ضرور بھی ضرور دیا کریں، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے سے دیں، چاہے میسج کے ذریعے سے دیں، چاہے خط کے ذریعے سے دیں۔ آسانی ہے، خط کا یہ کہ وہ باقی رہ جائے گا نا، لیکن چلو اگر کوئی خط و کتابت نہیں کر سکتا تو چلو میسج یا فون تو کرتا ہے، اور کم از کم اگر خانقاہ آتا ہے تسلسل کے ساتھ تو شاید اس کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی جو ہے نا اطلاع انسان دیتا ہے، اس میں اپنا فائدہ ہے نا۔ کیوں؟ جب آپ خط لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو لامحالہ سوچیں گے نا کیا لکھوں، تو یہ جب آپ کہیں گے کیا لکھوں نا تو آئندہ کے لیے عمل کا جو ہے نا جذبہ بڑھے گا، آئندہ کے لیے آپ متنبع ہوئے بھائی میں کیا لکھ رہا ہوں۔ اچھا اس دفعہ یہ لکھ دیا، لامحالہ شیخ کے ذہن میں بات آ گئی، اگلی دفعہ پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں بات کے متعلق تمہیں علاج بتایا تھا، تم اس پر جو ہے نا عمل پیرا ہو یا نہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ربط شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جتنا ایک مریض جو ہے نا ڈاکٹر کے قریب ہوگا، اپنی ہر بات کے متعلق اس کو بتائے گا، اپنی ہر کیفیت کے متعلق بتائے گا، اتنا ہی جلد وہ صحتیاب ہوگا نا۔ اور ڈاکٹر ایسا بھی تو نہیں ہے کہ لوگوں کو گاتا پھرے کہ فلانا مریض آیا سچی اس کو ایک گا لیتے ہی ہیں، اتنا کب وہ فارغ اور نہ اس کو ضرورت ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے مجھے رازدار اور رازدان بنا دیا ہے تو اس کا راز راز ہی رکھتا ہے۔ بعض دوستوں میں جو ہے نا یہ کمی بھی ہے، مثلاً پرویز صاحب میں بعض اوقات نیچے نوٹ بھی لکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ، یہ میں تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں،
نوٹ بھی لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، اس کو جو ہے نا افشا نہ کیا جائے. وہ بھائی وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو افشا کرنا یا نہیں. آپ جو ہے نا مجھے یہ تلقین کس لیے کر رہے ہیں نصیحت؟ اس نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اصلاح در اصلاح ہے، بھاگنا بھی نہیں ہے. اگر اصلاح کے متمنی ہیں تو ان باتوں کو برداشت کرنا ہوگا. اور اگر آپ کا جی نہیں چاہتا تو یہاں ہم نے جو ہے نا آدمی نہیں پڑھانے کہ ہم نے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے شاہ صاحب نہ لو کسی آدمی بھی کاٹنا چلے. حضرت فرمایا کرتے تھے 2-4 ہی ہوں لیکن کام کیوں نا. ہاں گڑ گڈیرے تو اسے چل بکیا ہو سارا. کثرت پر تو نظر بھی نہیں ہونی چاہیے نا. کثرت کیا چیز ہے؟ کثرت کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چلیں اللہ اگر کسی کو دے دے تو ناشکری بھی نہ کرے. ہم ناشکری بھی نہیں کرتے کہ حضرت کی اتنی محنت ہے نا کہ شاید اتنا جو ہے نا مجمع اور اتنے لوگ جو ہے نا سلوک کی طرف راغب ہوتے ہوں، لیکن انہوں نے محنت کی نا اس کا یہ ثمر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اس پھل کو ہم نے خود جو ہے نا چکھنا ہے اور کو بھی چکھانا ہے نا. ہماری اصلاح ہوگی نا تو خود دوسرے کے لیے ہم جو ہے نا عملی نمونہ بن جائیں گے، خاموش دعوت بن جائیں گے. دوسرے خود بخود جو ہے نا اصلاح کی طرف راغب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں جی. اللہ 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 اللہ
جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. یا اللہ ہمارے اس بیٹے کو قبول فرما، جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع نصیب فرما. ہر سنت پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اپنا تعلق خاص اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالی ان کو نصیب فرما. قبر پر یا اللہ نورات کی بارش نازل فرما. قبر اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فضلات سے ہم سب کو باہر امان فرما. ان کے فضلات اللہ دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں اللہ جس کے دل میں جو بھی جاری سری عادت ہے اللہ غیبی خزانے سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائی کی صورتیں پیدا فرما دے. جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نہ فرمانے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ جو رشتوں کی طلب میں سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. اس کے حلال ہم سب کو وسیع فرما دے. وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر اور تنگدستی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو یا اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کو بخش دے. سب کی خبروں کو منور فرما. آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما. جتنی بھی برزخ کی خوشیاں بندہ مومن کے لیے تو نے رکھی اللہ بتمام ان کو نصیب فرما. ہمیں بھی یا اللہ اکثر سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بالا اور درخت بنا دے. حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما. کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ. اور جب دنیا سے جانے کا وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم